اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی بہت سی سرگوشیوں کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، الا من امر بصدقۃ او معروف۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس غلط فعل کے اندر سے بھی ایک خوبصورت پہلو نکال لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کی مذمت کی، اس کی برائی بیان کی، اس کے غلط پہلو کو سمجھایا کہ اس طرح مت کرو، یہ جو سرگوشیاں ہیں یہ مت کیا کرو، اس سے دوسرے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ نہیں، ہر سرگوشی بھی بری نہیں ہے، ہر سرگوشی بھی بری نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایک سرگوشی کی جائے جو کس کے لیے الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن تین طرح کے اعمال ایسے ہیں، تین طرح کی باتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے لیے سرگوشی کی جائے تو اس میں برکت ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں بے برکتی اور بغیر اس کے اندر کوئی خرابی موجود نہیں ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں الا من امر بصدقۃ، اگر کسی صدقہ، کسی خیرات کے بارے میں اگر کوئی مشورہ کیا جائے۔ اب دیکھو یہاں کیا ہے، انسانیت کی بھلائی ہے، انسانوں کی بھلائی کے لیے اگر کوئی صدقہ کے کام کے لیے اگر کوئی مشورہ کرتا ہے، مطلب کہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ان کے اندر کوئی غریب مسکین لوگ بیٹھے ہیں، تو ان میں اگر کوئی دو بندے مل کے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غریب مسکین امتی بیٹھے ہیں ان کی کوئی دعوت کی جائے، ان کی کوئی خدمت کی جائے، ان کو کوئی کھانا کھلایا جائے، تو یہ مشورہ کرنا یہ بھلائی کا کام ہے، یہ غیر بھلائی کا کام نہیں ہے۔ اب اس عمل کی اجازت ہے۔ دوسری بات او معروف ہے کہ دوسری بات یہ ہے کہ کسی معروف کام کے لیے، کسی نیک عمل کے لیے مشورہ کیا جائے۔ مگر کہ یہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں، وہ مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں مسجد کے اس راستے کو صاف کرنا چاہیے، تو یہ اس طرح کے مشورے کرنے میں اور اس طرح کی سرگوشی کرنے میں بھلائی ہے اور اس میں کوئی خرابی موجود نہیں ہے۔ اور تیسری بات او اصلاح بین الناس، لوگوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے، لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے، انسانوں کو اور امتی مصطفیٰ کریم کی امتیوں کی آپس میں صلح کرانے کے لیے اگر مشورہ کیا جائے تو اس میں بھی کوئی بھلائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینا یہ بہت بڑا عمل ہے، یہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھو اگر دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہوں اور وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دے اور کسی اور کی ضرورت بھی پیش نہ آئے ان کو آپس میں صلح کرنے کے لیے، تو یاد رکھو جس وقت وہ اپنے آپ ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو بخش دیتا ہے۔ بخشنے کا یہ بہت بڑا روگ ہے، یہ بہت بڑی مصیبت ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر، معمولی تنازعوں پر ہم کئی مہینے، کئی سال ایک دوسرے سے ناراض رہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو دوستو، یہ ناراضگیاں اس زمین کے اوپر ہی رہ جانی ہیں، ہمارے زندگی کے اگلے لمحے کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ دوستو، ہمیں اپنے بھائیوں کو ناراض کر کے اس دنیا سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟
ہمیں چاہیے کہ ہم سارے اپنے بھائیوں کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تین باتیں اس کے لیے اگر مشورہ کیا جائے تو اس میں بھلائی ہے اور اس میں کوئی برائی موجود نہیں ہے۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اب پہلے تھا مشورہ کرنا، ترغیب دینا، ایک دوسرے کو بتانا کہ یہ تین عمل کرو۔ کون سے عمل کرو؟ صدقہ کا عمل، نیک کام کرنے کا عمل، مومنوں مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کا عمل۔ اگر اس کے بارے میں اگر کوئی ترغیب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ تھا بات مشورے کی۔ اگلا مرحلہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کوئی اس پر عمل کرے۔ پہلے تھی ترغیب، اب اگلا درجہ آ گیا، اب اگلا مرحلہ آ گیا۔ پہلے تھا مشورہ، پہلے تھی تبلیغ، پہلے تھا ایک دوسرے کو صلاح دینا، اور اب کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی اس پر عمل کرے، اور عمل کیسا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، اس کے پیش نظر اپنے آپ کو معاشرے میں بڑا بنانے کے لیے عمل نہ ہو، اس کا یہ عمل لوگوں کے سامنے واہ واہ کرانے کا عمل نہ ہو کہ یہ چودھری صاحب بہت بڑے ہیں، یہ ملک صاحب بہت بڑے ہیں، یہ لوگوں کی آپس میں صلح کراتے ہیں، یہ نیکیوں کے عمل کی ترغیب دیتے ہیں، یہ صدقات و خیرات کے عمل کی ترغیب دیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ یہ سوچے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اب کیا؟ اب دنیا کے معاملات کے اندر سے اس کے دنیا کے حوالے نکل جائیں، اس کی اپنی ذات کا حوالہ نکل جائے، اس کے اپنے خاندان کا حوالہ نکل جائے، اس کی اپنی پرسنالٹی کا حوالہ نکل جائے، اب وہ رہ جائے اور اس کا رب رہ جائے، درمیان سے ہر چیز صاف ہو جائے، تو یہ ہے ابتغاء مرضات اللہ۔ اور یہی کام حضرت صوفیاء کرام کرتے ہیں، یہی کام صوفیاء کرام کرتے ہیں، دل سے اپنی ذات کا خمار نکال دیتے ہیں، دل سے اپنی ذات کی بڑائی نکال دیتے ہیں، دل سے اپنے ہونے کا احساس ختم کر دیتے ہیں، بس بندہ رہ جاتا ہے یا رب رہ جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ اس کے اور اپنے رب کے درمیان ہو جاتا ہے، اب یہ راز و نیاز شروع ہو جاتا ہے۔ اب جب وہ گردن جھکاتا ہے، اب وہ جب اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے رب کے تصور میں لے کے آتا ہے تو رب اس کے دل میں آ جاتا ہے۔ اور اسی کیفیت کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حدیث قدسی ہے لا یسانی ارضی ولا سمائی ولکن یسانی فی قلب عبدی المومن، کہ میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمانوں میں سما سکتا ہوں، میں اگر سماتا ہوں تو مومن بندے کے قلب کے اندر سما جاتا ہوں۔ دیکھو کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ اس کائنات کے اندر نہیں سماتا، نہ زمین کے اندر سماتا ہے نہ آسمانوں کے اندر سماتا ہے، لیکن یہ مومن کا قلب اتنی بڑی کائنات ہے کہ رب الجلال اپنی تجلیات اس قلب کے اندر ڈال کے خود سما جاتا ہے۔ تو یہ کیسے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ بندے اور رب کے درمیان سے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ ذالک ابتغاء مرضات اللہ، یہ جو مرضات اللہ ہے یہ حجابات کے اٹھائے جانے کا نام ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ بندے اور رب کے درمیان 70,000 حجابات ہیں۔ اب جب یہ حجابات اٹھائے جاتے ہیں تو بندے اور رب کے درمیان سے حجابات کے اٹھ جانے کا نام ہی اس کی مرضی اور اس کی رضا کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اوپر اپنی رضا نازل کی
اور اپنے رضا و خوشنودی نازل کی. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ صحابہ کرام ہر عمل اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے عمل نہیں کرتے تھے، اپنے رب کی رضا کے لیے عمل کرتے تھے، اپنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو جہاں کے لیے عمل کرتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے عمل فرماتے تھے. فرمایا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رضا کے لیے جس وقت عمل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ اجرا عظیما. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسوف، پھر ہم بہت جلد نوتی ہے، ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں، ہم بہت جلد اس کو عطا کر دیتے ہیں. مولا کیا عطا فرماتے ہیں؟ کوئی دنیا کا مال عطا فرماتے ہیں، کوئی مال و دولت عطا فرماتے ہیں، کوئی کوٹھیاں کاریں بنگلے عطا فرماتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، ہم ان کو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. فسوف نعطیہ اجرا عظیما، ہم ان کو عظیم اجر عطا فرماتے ہیں. اب یہاں بات آ گئی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک کے ادب سکھایا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں بیٹھنا ہے تو پھر ادب کے ساتھ بیٹھو، اور اگر کوئی بات کرنی بھی ہو نا تو ان تین باتوں کے علاوہ چوتھی بات مت کرنا. یہ میرا محبوب کی بارگاہ ہے، یہ کسی بادشاہ دنیا کی بارگاہ نہیں ہے، یہ وہ شہنشاہ کی بارگاہ ہے جو تم جب سامنے بیٹھتے ہو تمہارے دلوں کے اندر جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اپنے دلوں کو سنبھال کے بیٹھتے تھے. اللہ کریم پھر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. بڑی زبردست آیت مبارکہ اور اس میں بڑے مسائل اخذ ہوتے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگوں. اللہ کریم کے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو شخص رسول کی مخالفت کرے، یہاں پہ الرسول ہے، الف لام معرفت، اور اللہ تعالیٰ اس کو خاص کر رہے ہیں اپنے محبوب کے ساتھ. سبحان اللہ. یہاں ہر رسول کی بات نہیں، یہاں تخصیص کر دی گئی ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو میرے اس خاص محبوب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے. دوستو موجودہ دور بہت نازک دور ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہمارے اوپر اہل ایمان پر غیر مسلموں کی جلغار ہے. اب جنگ کا طریقہ بدل گیا ہے، اب جہاد کا طریقہ بدل گیا ہے. اب ہمیں نئے زمانے کے نئے ہتھیاروں کا مقابلہ کرنا ہوگا، نئے جنگی انداز کا مقابلہ کرنا ہوگا. بیدار مغز علماء کو اور مشائخ کو میدان عمل میں آنا ہوگا اور اپنے متبعین کو اور اپنے پیروکاروں کو یہ بات سمجھانی ہوگی کہ موجودہ دور تبدیل ہو چکا ہے. اب یہاں ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہونے جا رہی. اب جو اگلا دور ہے، 5th جنریشن کا دور ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو اگر کسی نے درست طور پر سمجھا اور جو سمجھ سکتا ہے وہ اس زمانے کا صوفی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مادیت کا دور ختم ہو گیا ہے, اب روحانیت کا دور شروع ہو چکا ہے. اب روحانی قوتوں کے بغیر ہم دشمنان اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں.